نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت امن سلامتی عطا فرمائے۔ سلسلہ جاری دور ترجمہ قرآن کا، قرآن پاک کے 17ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اب آغاز کر رہے ہیں سورۃ الحج کا۔ یہ بڑی دلچسپ صورت ہے جس میں مکی صورتوں کے مضامین بھی ہیں، مدنی صورتوں کے مضامین بھی ہیں، اور سفر ہجرت کے دوران کچھ آیات کا نزول ہوا وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ بعض مصحف جو قرآن پاک میں ان میں اس کو مدنی لکھا گیا، لیکن مفسرین کو تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے۔ پریشانی اس معنی میں کہ مکی دور کے مضامین بھی ہیں، مدنی دور کے مضامین بھی ہیں، اور سفر ہجرت کے دوران نازل ہونے والی چند آیات بھی شامل۔ اسی لیے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ برزخی مزاج کی صورت ہے۔ سبحان اللہ، مکی دور کے مضامین، مدنی دور کے مضامین وہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے پہلی 24 آیات میں آخرت کا تذکرہ آئے گا، پھر آیت نمبر 25 سے 37 میں حج و قربانی، یہ مدنی دور کے مضامین، ان کا ذکر آئے گا۔ پھر آیت نمبر 38 سے 41 قتال کا ذکر آئے گا، یہ مدنی دور کے مضامین ہیں۔ پھر آیت نمبر 42 سے 72 میں مشرکین مکہ کے حوالے سے ذکر آئے گا، یہ مکی صورتوں کے مضامین ہیں۔ اور آخر میں آیت نمبر 73 سے 78 میں دعوت ایمان، دعوت عمل کا ذکر آئے گا، اس میں جہاد کا ذکر بھی آئے گا، وہ مدنی دور کے مضامین بھی ہیں۔ یوں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سورہ مبارکہ میں مکی مدنی صورتوں کے مضامین موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج کا آغاز۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی بھاری بات ہے۔ اللہ اکبر، قیامت کا زلزلہ، اللہ اکبر، کیا ہولناکی ہوگی۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی جس بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اللہ اکبر، ایک جانوروں میں سے بھی کوئی جو مؤنث ہے اسے بھی اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، ماں ہو انسانوں میں سے اسے بھی بچے سے محبت ہوتی ہے، مگر دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، اور حالت حمل میں کوئی خاتون اگر ہے تو حمل گرا دے گی، اس قدر ہولناکی ہوگی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے جیسے کہ وہ نشے میں مدہوش ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر جانے بوجھے جھگڑا کرتے ہیں، اور وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کی تعلیم پر جو ہے اعتراض کرنا، شبہات پیدا کرنا، بے سوچے سمجھے اعتراض کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا، اور وہ شیطان سرکش جو ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدی الی عذاب السعیر، اس کی نسبت تو لکھ دیا گیا ہے کہ جو شیطان سے دوستی کرے گا تو بے شک وہ اس شخص کو گمراہ کر دے گا اور اسے دوزخ کے عذاب کی طرف راہ دکھائے گا۔ شیطان تو یہی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد انسانی تخلیق کا بیان اور تخلیق کے مراحل کی خوبصورتی، اللہ اکبر، اور درجہ بدرجہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس مقام پر عطا فرما رہا ہے۔ ایمبریولوجی کی فیلڈ سے جو لوگ منسلک ہیں وہ اس مقام کو بہت زیادہ اپریشیٹ کریں گے جہاں تخلیق انسانی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ فرما رہا ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک ہے، فإنا خلقناکم من تراب، تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے، اس کا ایک ترجمہ جمع ہوا خون کیا گیا، اور ایک ترجمہ لٹکتی ہوئی شے کیا گیا، علقہ معلق سے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ، جس کی بناوٹ مکمل بھی ہوتی ہے، وہ غیر مخلقہ، اور ادھوری بھی ہوتی، انکمپلیٹ، لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے لیے ظاہر کر دیں مراد اپنی قدرت کے نظارے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، پھر مرد اور عورت کے ملاپ کے نتیجے میں وہ نطفے کے ایک جز سے، قطرے کے اس معمولی جز سے انسان کی تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے، اور حدیث مبارک کے مطابق 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ اور 40 دن مضغہ، یہ 40 کے 3 سٹیپس کے اندر گریجولی سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور یہ وہ انسان ہے سبحان اللہ جو اس قطرے کے معمولی جز سے پیدا کیا جا رہا ہے۔ آنکھ نہیں، کان نہیں، دل نہیں، دماغ نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، ناخن نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ نطفہ،
پھر علاقہ ایک وہ جمع ہوا خون اس کو کہا گیا، اور علاقہ لٹکتی ہوئی شے، وہ مرد اور عورت کی طرف سے آنے والا حصہ اس کا زائگوٹ بننا، اور رحم مادہ یوٹرس کی دیوار پر وہ چپک کر سک کرتا ہے اپنی غذا کو، لٹکتی ہوئی شے جیسے کہ لیچ ہوتی، جونک جسے کہا جاتا ہے اردو میں، یہ لٹکنے کا عمل بھی اس میں بتایا جا رہا ہے، اور پھر بوٹی کی شکل بنتی ہے۔ پھر قرآن پاک نے عجیب الفاظ استعمال فرمائے، مخلقہ وغیر مخلقہ، بناوٹ مکمل بھی ہوتی اور ادھوری بھی۔ یہ بچے کی تخلیق کا عمل تو چل رہا ہے، سارے اعضاء یکدم مکمل نہیں ہوتے، ایک سرٹن اسٹیج کے اوپر سماعت مکمل ہوتی ہے لیکن ابھی بصارت مکمل نہیں، تو ایک فلاں ہفتے میں سماعت کے بارے میں کہا جائے گا یہ کمپلیٹ ہے، اور ابھی بصارت کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ انکمپلیٹ ہے۔ یہ جو ایک ایک عضو کی کمپلیشن کا معاملہ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ الگ الگ بیان فرما رہا ہے، اور دنیا کے وہ لوگ، وہ ڈاکٹرز، وہ سرجنز، یا وہ اس فیلڈ کے ماہرین جو ایمبریولوجی کی فیلڈ کو جاننے والے، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ صدیوں پہلے یہ بات اللہ ہی سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ تو اس فیلڈ کے لوگ ہو گئے، ہم بھی تو غور کریں اپنی اوقات کو، تو دیکھیں قطرے سے اللہ نے کہاں سے کہاں میں پہنچایا، ہماری محتاجی بے بسی کی انتہا اور اس کی عظمتوں اور اس کی قدرتوں کی انتہا۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر کر دیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم ماؤں کے رحموں میں جو چاہیں ایک مدت تک ٹھہراتے ہیں، 7، 8، 9 مہینے جو بھی اللہ چاہے، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طفلاً، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچے کی صورت میں۔ کیسا کمزور سا بچہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، ماں باپ بھی اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، اللہ بھی حفاظت فرماتا ہے، چھوٹی چھوٹی انگلیاں، سبحان اللہ، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹے چھوٹے پیر، اور کیسے اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ آگے بڑھاتا ہے۔ پھر کہاں پہنچاتا ہے، لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ تم پھر اپنی جوانی کو پہنچو، ساری قوتیں اپنے کلائمیکس اور عروج پر ہوتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ، اور تم میں سے کوئی اس سے قبل، یعنی طبعی عمر مکمل ہو اس سے قبل فوت کر دیا جاتا ہے، وفات دے دیا جاتا ہے۔ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کوئی ہوتا ہے جو نکمی عمر تک پہنچایا جاتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی وہ کچھ نہ جانے، نہ سمجھ ہو جائے۔ یہ ضروری کہ ہر بندہ 60، 70، 80 سال کی عمر پوری کرے، اللہ چھوٹی عمر میں بھی وفات دے دیتا ہے، جوانی کی عمر میں بھی انتقال ہو جاتا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ جو سورہ کہف میں پڑھا، بچہ قتل ہو گیا تو یاد آ گیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کو کتنی عمر دینی ہے، تو کسی کو طبعی عمر مکمل ہونے سے پہلے وفات دی جاتی ہے، کسی کو نکمی عمر تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ عقل معوف ہو جاتی ہے اور اعضاء ساتھ نہیں دیتے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو انسانی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے خالق کائنات کی معرفت کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ زمین پر غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین کو خشک پڑی ہوتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم نے اس پر پانی نازل کیا یعنی بارش برسائی تو وہ تر و تازہ ہو گئی، وربت، اور ابھر آئی، فصل اگ گئی، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور وہ اگا لائی ہر قسم کا جوڑا رونق دار، یعنی نباتات کی شکلیں وہ جوڑوں کی شکل میں تمہارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک اور اہم نکتہ، نباتات میں بھی پیئر ہوتے ہیں، سبحان اللہ، میل فیمیل کے، اللہ اکبر۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور یہ کہ بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا وہ جو قبروں میں ہیں، سارے مردوں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا، اور جن کو قبر نہیں ملی وہ بھی اللہ کے علم و قدرت سے باہر نہیں، سب کو اللہ پیش کر دے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے بغیر کسی علم اور بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی روشن کتاب کے، اللہ کی ذات کے بارے میں بحثیں کر رہا ہے حالانکہ کوئی دلیل اس کے پاس نہیں۔ ثانی عطفی لیضل عن سبیل اللہ، تکبر سے اپنی گردن موڑتے ہوئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے۔ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم اسے روز قیامت جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ ہے اس سبب سے جو تیرے ہاتھوں نے کمائی آگے بھیجی، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں ایک منافقانہ طرز عمل کا بیان آ رہا ہے۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، آسان لگا تو مان لیا، مشکل لگا تو چھوڑ دیا، یہ طرز عمل منافقین کا تھا۔ ہم بھی اپنے گرد و پیش میں جائزہ لیں تو شاید یہ کیفیت کہیں کہیں نظر آئے۔ آئیے معلوم کرتے ہیں قرآن پاک سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ،
اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نِطْمَأَنَّ بِهِ، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جاتی ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلو میں ٹھیک جا رہا ہوں. وَإِنْ أَصَابَتْ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنے منہ کے بل پلٹ جاتا ہے. آسان لگا تو مانا، مشکل لگا تو چھوڑا. بھائی اپنی مرضی چلا رہا ہوں، اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، استغفر اللہ، ہے نا. آسان لگا تو عمل کیا، مشکل لگا تو چھوڑا. تو کس کی مرضی چل رہی؟ میری مرضی چل رہی، اللہ کی مرضی کہاں چل رہی؟ یہ منافقین کا طرز عمل اس مقام پر بیان ہو رہا ہے کہ آزمائش کو نہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا چلتے رہیں، آزمائش کے بغیر تو جنت نہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 پڑھ چکے. ہلا دیے گئے تھے ایمان والے ماضی میں، تو وقت رسول پکار اٹھے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تب اللہ کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ قریب آیا چاہتی. یہ منافقین ٹھنڈے ٹھنڈے رہنا چاہتے ہیں اور آسان آسان راستہ لے کر چلنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا ہے. حدیث مبارک میں ذکر آتا ہے. ان کے بارے میں فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں خسارے میں رہا. ذالک هو الخسران المبین، یہی واضح خسارہ ہے. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، وہ اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکے نہ اسے نفع پہنچا سکے. ذالک هو الضلال البعید، یہی انتہائی درجے کی گمراہی ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. لبئس المولا ولبئس العشیر، بے شک برا ہے یہ دوست اور برا ہے یہ ساتھی. یعنی ان جھوٹے معبودوں کی طرف توجہ کرنا یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف توجہ کرنا، غیر اللہ کی طرف توجہ کرنا، اس سے امید وابستہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی برا معاملہ ہے، گھاٹے کا سودا ہے. ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ان اللہ يفعل ما يريد، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اگلی آیت کریمہ اس کو بھی مشکلات القرآن میں شامل کیا گیا، جس کی تشریح کے اعتبار سے ایک سے زیادہ آراء آتی ہیں. ہم دو آراء آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ جو ہمارے ہی مفسرین نے اسلاف نے بیان فرمائی ہیں. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد ایک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ ایک رسی آسمان کی طرف تانے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اسے کاٹ ڈالے، فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر وہ دیکھے کیا اس کی تدبیر اس چیز کو دور کر دیتی ہے جو اسے غصہ دلا رہی ہے. ایک مراد یہ لی گئی کہ جو پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہے اور ان کی محنتوں کو دیکھ کر وہ کوڑ رہا ہے، تو ذرا وہ غور کرے کہ کیا اس کے کوڑنے سے کام رک جائے گا. اچھا وہی آ رہی ہے نبی علیہ السلام پر، اللہ اپنی نصرت ان کو عطا فرما رہا ہے، تو جائے ایک رسی تانے اور کاٹ ڈالے اس کو. یہاں پر مراد لی گئی کیا یہ روک سکتا ہے وحی کے نزول کو؟ کیا یہ روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس کی تدبیر کچھ کام دینے والی اسے نہیں ہے. یعنی ان مخالفتوں کے نتیجے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعوت اور محنت اور جد و جہد رکنے والی نہیں. ایک تشریح یہ کی گئی. اور ایک تشریح یہ کہ جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ ایک شخص جو گمان کرنے والا ہے، عام افراد کی بات ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ ایک رسی آسمان کی طرف تانے، پھر اس کو کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کیا اس کی تدبیر اس چیز کو دور کر دیتی ہے جو اسے غصہ دلا رہی ہے. اس تشریح کے تحت مفسرین نے لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ رکھو تو تمہیں ترغیب و تشویق بھی ملے گی، تمہیں سہولت بھی ملے گی اور تم دین کی محنت میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی امید کی رسی کو کاٹ ڈالے، اللہ پر ایمان نہ ہو، اللہ پر توکل نہ ہو، اللہ کی طرف رغبت نہ ہو، اللہ کی طرف توجہ نہ ہو، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین نہ ہو، اللہ کی ذات پر امید نہ ہو، اللہ کی ذات سے امید نہ ہو، تو پھر کیا ہے؟ یہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اپنی ہی بربادی کا سامان کرے گا. دین کے حوالے سے تو جو کام ہوگا وہ چلتا رہے گا. یہ اگر امید کی رسی کو چھوڑ دے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا. گویا ہمارے لیے رہنمائی دو اعتبارات سے آئی. دین کا کام تو چلتا رہے گا، کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا اس کو. وقتی طور پر آزمائشوں کا آنا معاملہ الگ ہے. اور نمبر دو، اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل، اللہ سے امید وابستہ رکھنا. جتنا اس میں مضبوطی ہوگی ہم دین کی محنت میں آگے بڑھتے رہیں گے، اور اگر اس میں کمزوری پڑ گئی تو اپنا نقصان کریں گے، دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن پاک کو روشن آیات کی صورت میں نازل فرمایا. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو صابئین ہوئے اور نصارہ اور آتش پرست
اور وہ جنہوں نے شرک کیا. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات پر از خود گواہ ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور و فکر کی دعوت، اور پھر آیت سجدہ بھی آ رہی ہے. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور سورج بھی اور چاند بھی اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ آیت سجدہ ہے. اس کے بعد بہت سخت بیان ہے جہنم کے عذابوں کا، اور جہنم والوں کے لیے جو اللہ نے تباہی کا اہتمام کیا ہے، عذاب کا اہتمام کیا، بہت سخت اس کا بیان آ رہا ہے. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. ہادان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں، انہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، کچھ ماننے والے کچھ انکار کرنے والے. فالذین کفروا، بس جن لوگوں نے کفر کیا، قطعت لهم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے گئے. اللہ اکبر. اور ہم نے پڑھا سورہ ابراہیم آیت نمبر 50 میں، گندک تارکول کے لباس ہوں گے اور آگ بھڑکے گی. استغفر اللہ. جہنم میں آگ ہی آگ ہے، لباس بھی آگ بھڑکانے والا. استغفر اللہ. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. استغفر اللہ. یسہر بہ ما فی بطونہم الجلود، اس سے پگھل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں اور ان کی کھالیں بھی. اور ہم پڑھ چکے سورہ نساء آیت نمبر 56، ہر مرتبہ نہیں کھال دی جائے گی، جب جلے گی پھر نہیں کھال دی جائے گی تاکہ مستقل عذاب ملے. آگے فرمایا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جن سے مارا جائے گا. یہ جہنم میں ہتھوڑے. احادیث میں قبر کے عذاب کے ذیل میں بھی ہتھوڑوں کا بیان آتا ہے. یہ جہنم میں ہتھوڑے ہیں. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، جب وہ غم کے مارے اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اسی جہنم میں لوٹائے جائیں گے. وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا جلنے کے عذاب کو چکھو. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. لوگ کہتے ہیں مولوی ڈراتے، یہ مولوی کا کلام ہے. پڑھے خود بھائی، خدا کے بندو خود پڑھے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سورہ حج ہے، اس کی آیات ہیں. آیت 19 20 21 22 میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے. اس میں اللہ پہلے ہی معاف کر دے، بس اللہ بچا کر سیدھا جنت میں ہمیں لے جائے. نہ پوچھے نہ ہمارا حساب کتاب ہو، اللہ معاف فرما دے. یہ اللہ نے ڈرایا ہے، ڈرنا چاہیے. یہ اللہ کا سچا کلام ہے. اٹس ناٹ اے جوک. یہ صرف ڈراوے کے لیے نہیں، اٹس اے ریالٹی. اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھتے، اور اس میں یہ ذکر بھی ہوتا والجنت حق والنار حق، اللہ جنت حق ہے، اللہ جہنم بھی حق ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ نے بیان فرمایا. اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے. اس کے برعکس اللہ کے نیک بندوں کا بیان، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ انہیں باغات میں داخل فرمائے گا. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اس میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے. سبحان اللہ. سورہ کہف میں بھی کنگنوں کا ذکر آیا تھا، سورہ دہر میں بھی آئے گا سونے چاندی کے کنگن، یہاں سونے کے کنگن کا ذکر، اور موتی پہنائے جائیں گے. سبحان اللہ. ولباسهم فیہا حریر، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور انہیں ہدایت کی جائے گی پاکیزہ بات کی طرف. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور وہ ہدایت کیے جائیں گے اس اللہ تعالیٰ کی طرف کہ جو تعریفوں کے لائق ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. یہاں آیت نمبر 24 پر آ کر مکی صورتوں کے مضامین، وہ مضامین یہاں پر مکمل ہوئے. اب آیت نمبر 25 سے ہم آگے بڑھیں گے تو مدنی صورتوں میں قربانی کا ذکر آتا ہے، حج کا بیان آتا ہے نا، وہ مضامین اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ مکی صورتیں مدنی صورتیں دونوں مزاج کے مضامین اس صورت میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. مسجد حرام اور اس کے ادب کا بیان. ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور مسجد حرام سے. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، جسے ہم نے مقرر کیا تمام لوگوں کے لیے، اس میں رہنے والے
اور پردیس سے آنے والے سب برابر ہیں. سبحان اللہ. وہاں کوئی وی آئی پی کا معاملہ اور مناپلی کا معاملہ نہیں ہے. مسجد حرام ہو، مناسک حج کے مقامات کا معاملہ ہو، یہ ساری امت کے لیے یکساں حقوق کا معاملہ ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو اس میں ظلم کے ساتھ گمراہی کا ارادہ کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اللہ اکبر. بیت اللہ شریف ہو، مسجد حرام ہو، حرم کی مقدس حدود ہو، ان کا ادب ہم پر واجب اور لازم ہے. اس میں بہت سارے اعتبارات سے اہل علم نے باتیں بیان فرمائی ہیں. فقہی مسائل تو وہ تفاسیر میں دیکھے جا سکتے ہیں، البتہ حجاج ہوں تو ان کا ادب اور احترام کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا یہ لازم ہے. ان کے ساتھ ظلم کرنا بہت بڑا ظلم ہے، اور ان کو پریشان کرنا بہت بڑا ظلم ہے. چاہے وہ عمرے کے لیے کوئی جا رہا ہو یا حج کے لیے کوئی جا رہا ہو، وہاں کے ذمہ داران کی بھی ذمہ داری، اور جہاں جہاں سے حجاج جاتے ہیں عمرے کے لیے حج کے لیے، وہاں کے ذمہ داران کی بھی ذمہ داری، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کے لیے آسانی کا معاملہ ہو، ان کے ساتھ ظلم زیادتی کا معاملہ نہ کیا جائے. اور جب بندہ حدود حرم میں ہو تو پتہ ہے نا آپ کو، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر عطا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح گناہوں کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے، بچنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور یاد کیجیے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کو مقرر فرما دیا، ہم نے حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. ایسی بات البقرہ میں پڑھ چکے، وہ مدنی صورت ہے، وہی مضامین یہاں پر آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا، اور یہ کہ گھر کو پاک صاف رکھا جائے، اور الحمدللہ آج اس کا بڑا اہتمام وہاں پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی اور رونقیں بحال فرمائے. پھر فرمایا کہ طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. فرض نماز کے بعد وہاں اہم ترین عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف، پھر جو ہے وہ وہاں اعتکاف کا معاملہ، قیام جسے کہا جائے گا، اور پھر نفل نمازوں کا معاملہ. یہ ترتیب فرض نماز کے بعد بتائی گئی ہے، جو اہل علم نے اعمال کی ترتیب بتائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے گھر کی زیارت عطا فرمائے اور وہاں بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے. اب حج کی پکار لگانے کے لیے کہا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، وہ آپ کے پاس پیدل چلے آئیں گے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور دبلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے، يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، وہ اونٹنیاں چلی آئیں گی ہر دور دراز راستے سے. ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا گیا آپ آواز لگائیے، لوگ بھی آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے. روایات میں ذکر آتا ہے یا اللہ آواز لگاؤں گا کیسے آئیں گے؟ فرمایا آپ آواز لگائیے، بندے بھیجنا ہمارا کام. اور اتنے بندے چلے آتے ہیں کہ اب وہ کوٹا لگانا پڑتا ہے، ریسٹرکشنز لگانی پڑتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اس مقام کی رونقیں اور بحال کرے، ان میں اور اضافہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہاں زیارت کے لیے جا سکیں. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے فائدوں کی جگہ پر موجود ہوں. کیسے کیسے فائدے؟ مادی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، اور تجارت بھی ہو جاتی ہے، نہ جانے بہت کچھ ہو جاتا ہے معاملہ. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. دنیا کی بعض بڑی ملٹی نیشنل جب وہ گراف دیکھتے ہیں حج کے موقع پر، اللہ اکبر کبیرہ، یوں ان کی پروڈکشن، یوں ان کی سیل اوپر جاتی ہے، ٹاپ پر، پورے سال میں نیچے ہوتی ہے، اس ایک مہینے اوپر ہو جاتی ہے. وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. میرے علم میں ہو باتیں، لیکن بہرحال کسی ہم کمپنی کا نام یہاں پر بیان کرنا نہیں چاہیں گے. لیکن فوائد تجارتی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، تربیت کے اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، امت کے اکٹھ خاص طور پر حج کے موقع پر امت کی ایک طاقت کا اظہار ہوتا ہے. اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اور مسلمانوں کا ڈسپلن پوری دنیا کے سامنے آتا ہے. ایک اللہ اکبر امام کہتا ہے تو اللہ اکبر سب نے نماز شروع کر دی. امام اللہ اکبر کہتا ہے، لاکھوں ایک ہی وقت میں رکوع میں، لاکھوں ایک ہی وقت میں سجدے میں، اللہ اکبر. اور یہ 20-25 لاکھ، جب عموم کے اعتبار سے حج کا معاملہ، کووڈ کے علاوہ بات کر رہا ہوں، تو ان کی مستقل جو موومنٹ ہے آج جو ہے جناب حرم پاک میں ہے، اب جناب مینا کی طرف جانا ہے، اب آپ نے عرفات کی طرف جانا ہے، پھر مزدلفہ کی طرف آنا ہے، پھر کنکریاں لگانی، پھر طواف کرنا ہے. یہ چند دنوں کے اندر یہ لاکھوں لوگوں کی منورنگ کا معاملہ، اللہ اکبر، یہ خود اپنی جگہ ایک معجزانہ کیفیت ہے. تو مادی، روحانی، دنیاوی، اخروی سارے فوائد. اور سب سے بڑا کیا، جو حج کے لیے گیا اور اس نے کوئی برائی کا کام نہ کیا، بے حیائی کا کام نہ کیا، گالم گلوچ کا معاملہ نہ کیا، لڑائی جھگڑا نہ کیا، ایسے لوٹے گا جیسے آج اس کی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہو. یہ بخاری شریف میں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے.
لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے فائدوں کی جگہ آ موجود ہوں، ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، اور وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں مقررہ دنوں میں مراقبہ کرتے وقت، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان مویشی چوپایوں پر جو ہم نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ یہ ایام قربانی میں قربانیوں کا پیش کیا جانا، حج کی قربانی الگ ہے، وہ تمتع کے اعتبار سے، عموم کے اعتبار سے کہ حج اور عمرہ جمع کرتے ہیں تو وہ تمتع کے اعتبار سے، بقیہ مسلمان سنت ابراہیمی والی قربانی بھی ادا کرتے ہیں اور حجاج بھی وہ ادا کرتے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، بس تم اس میں سے خود بھی کھاؤ اور بدحال محتاج کو بھی کھلاؤ، جو قربانی کا گوشت خود بھی استعمال کرو، دوست احباب کو بھی دو اور محتاجوں کو بھی دو۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ وہ اپنے میل کچیل کو دور کریں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظریں پوری کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور قدیم گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔ قدیم گھر کیوں کہا؟ ڈے ون سے وہ موجود ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96، پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کا شروع سے متعین ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ اور یہ میل کچیل دور کرنے سے مراد کیا ہے؟ وہ احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں قربانی کے بعد، تو پھر وہ اپنے احرام کو کھول لیتے ہیں، پابندی سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں اپنی نظر پوری کرنی ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا، جس کو طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے، جو بہت بڑا رکن ہے حج کا۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور قدیم گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کی سعادت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کا مطالعہ مکمل کرتے ہیں اور دعا پر محفل کا اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا مالک الملوک، یا رب السماوات والارض، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی جو ساعتیں رہ گئیں، اے اللہ انہیں قیمتی بنانے، ان کی قدر کرنے اور اپنی بھرپور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن پاک سے تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھرانوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ کل عالم کے انسانوں کو اے اللہ امن اور عافیت سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم پر جو وبا کا زور ہے، اللہ اپنے فضل سے اے اللہ اس زور کو توڑ دے، اے اللہ اس اثر کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرما، آسانی عطا فرما، امن عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ روز قیامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔